خیرات کرنے کا وقت جو ہمارے یہاں مولوی ختم پڑھاتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے. یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے. جنازہ تو خود دعا ہے، اب حضور کی دعا کو چھوڑ کے ہم مولوی کی دعا پر عمل کریں. میت کو ایصال ثواب کا احسن طریقہ کیا ہے؟ اس کے نام پہ کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی کمرہ بنا دیں، کوئی کتابیں لے کے مدرسوں میں رکھ دیں، ورنہ پھر خیرات کرتے رہیں اس کے نام پر. جو ایسا کام کرے نا جو ہمیشہ چلے. جس علاقے میں پانی نہ ہو پانی کا انتظام کر دیں، جس مسجد کے اندر وضو خانہ نہ ہو وضو خانے کا انتظام کر دیں. کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو میت کو ثواب ہوتا ہے. میرا بھائی یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ہوتا، لیس للانسان الا ما سعی. ثواب اسی کا ہوتا ہے جو اس نے عمل کیا، جو اس نے عمل نہیں کیا ثواب کس بات. لیکن جمہور اسی بات کے قائل ہے کہ ثواب ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑھنے کا اور ہمارے دعائیں کرنے کا اس کو فائدہ ہی نہ ہو تو پھر تو جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ہماری دعاؤں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ الْآنَ يُسْأَلُ. ابھی سوال جواب ہوگا، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچانا، بعض علماء تو اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک فیصلہ ہے قرآن میں کہ آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا، یہ اس نے تو نہیں کمایا، اس کو کیوں ملے؟ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ثواب اس لیے کہ اگر ہم کسی کے لیے قرآن پڑھ کے بخش رہے ہیں تو اس کی کوئی نیکی ہے نا ہمارے ساتھ جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو گویا یہ بھی اسی کی محنت ہے نا. اگر وہ ہمارا دشمن ہوتا ہمیں گالیاں دے تو ہم کہاں قرآن بخشتے؟ تو یہ بھی اس کی نیکی ہمیں پڑھا رہی ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں میں فرمایا ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، آپ نے کھجور کی چھڑی منگا کے اس کو چیر کے دو حصے کیا اور پر لگا دی، اور میں انشاءاللہ جب تک یہ سبز رہے گی تو اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. مانا کیا ہے؟ سبز رہے گی تو سبز مانا زندہ ہے، زندہ ہے تو ذکر کر رہی ہے. خشک ہو کے مر گئی تو آپ ذکر بند. اس ذکر اگر ایک چھڑی کے ذکر کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمارے ذکر کا فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ لیکن بہرحال مصیبت آج کل جو ہے نا میرا بھائی وہ یہ ہے کہ ہم افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں. کیا مانا؟ بعض لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اسی کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے روٹی کا، کھانے کا، پینے کا. طلباء کو بلاؤ، کھانے کھلاؤ، دیگیں چڑھاؤ، یہ ختم شریف ہم پڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں خود پڑھو، خود اس کے لیے دعا کرو. زیادہ سے زیادہ جو گھر کے افراد ہیں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لیں. یہ کرائے پر پڑھانا جو ہے یہ جائز ہے. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب تو مردے کو نہیں پہنچتا لیکن باقی اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. کیا مانا؟ اگر ہم نے کسی کے لیے حج کی، حج بدل تو اگر بھی پہنچتا ہے حج بدل کر کیا مانا ہوا؟ اگر کسی کے لیے ہم نے عمرہ کیا بدل تو عمرے کا ثواب اس کو ملے گا، بلکہ حج کرنے والے کو بھی ملے گا، جس کا کرایا جائے اس کو بھی ملے گا. اور اگر کسی تیسرے بندے نے پیسے دیے تو اس کو بھی پورا حج ملے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ باقی نفلی عبادات جو ہیں یہ حج بدل ہے اس کا تو ملے گا، البتہ قرآن شریف پڑھ کے بخشنے سے نہیں ملے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہیں. لیکن آپ ان جگہوں میں نہ پڑھا کریں، دعا کیا کریں اور خود کیا کریں.
یہ جو رواج ہے نا جی، ختم شریف اور ختم صغیر اور ختم کبیر، اور جی قرآن شریف قرآن خوانی کروانی ہے، آیت الکریمہ پڑھوانی ہے، سوالات یہ ہے، سب خود پڑھو۔ اگر تمہیں اللہ کے کلام پر یقین ہے تو سوالات پورا کرو۔